آئیے قرآن سے ہی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن میں آپ سب سے پہلی وحی جب دیکھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں پڑھنے کا حکم ہے، غور کرنے کا حکم تو نہیں ہے۔ اسی طرح اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں پر ہم نے کتاب عطا کی، ان پر کتاب اتاری، وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ان سب چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ تلاوت قرآن اور پھر اس کو اچھے انداز سے پڑھنا، اس کا حق ادا کرنا، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ پڑھیے، تو یہ تلاوت ہے نا، اس میں تدبر تو نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد جو بتایا گیا وہ بھی یہ ہے کہ وما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ جو رسول آپ کے پاس آئے ہیں یہ ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پاک صاف بھی کرتے ہیں، تمہیں اس قرآن کو سکھاتے بھی ہیں، اور تمہیں ایسی چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے جو مقاصد بیان ہوئے ہیں، ان میں جہاں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا جو ذکر ہے، وہیں پر اس کی تلاوت کا بھی ذکر ہے۔ تو تدبر فی القرآن سے منع نہیں ہے، یہ ہرگز ہم نہیں کہہ رہے کہ تدبر فی القرآن نہیں کریں، وہ تو قرآن کی ضرورت ہے، وہ تو ایک مقصد ہے، لیکن جس طرح وہ مقصد ہے اسی طرح تلاوت قرآن بھی مقصد ہے۔ لہذا ایک کو آپ لے لیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں، یہ جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ اور شرعی تعلیمات کے ساتھ زیادتی ہے۔ دونوں باتیں لینے میں حرج کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی، تو دونوں ہی چیزیں قرآن سے ثابت ہیں اور دونوں ہی چیزیں دین کا حصہ ہیں، دونوں ہی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر لازم و ملزوم ہیں۔ لہذا تدبر فی القرآن کیجئے لیکن تلاوت کی نفی نہیں ہے، اور تلاوت قرآن کیجئے اور تدبر کی نفی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔